ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حق تعالى جل جلالہ کا بے حد فضل احسان کرم ہے جنہوں نے آج اس مبارک دن میں اپنے گھر میں دین کی نسبت سے چند لمحے حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ حق سچ کہتے سنتے اللہ رب العالمین عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرما دیں۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد آپ کے نسب کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا تھا ابھی آدم علیہ السلام پانی مٹی گارے کی شکل میں تھے، روح نہیں پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کی شکل میں تھے اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ یعنی آپ دنیا میں تشریف بعد میں لائے ہیں، آپ کی سیرت عالم ارواح سے شروع ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے چند باتیں میں نے عرض کی آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے۔ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں بتایا گیا، اے آمنہ انک قد حملت بسید الاولین والآخرین، آپ کے بدن میں جو بچہ ہے اولین آخرین کا سردار ہوگا، اولین آخرین کا سردار ہوگا۔ اسی لیے ساتھ یہ بھی کہا گیا اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ کی ذات مبارک سے برکتیں ہیں وہ تو آپ کا معجزہ ہے، اور جو آپ کی ذات کی دنیا میں آمد سے پہلے برکتیں ہیں انہیں ارحاس کہتے ہیں، ارحاس سواد کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یمن کے لوگوں نے، چونکہ وہ مکے والوں سے ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دنیاوی ترقی میں وہ آگے تھے اور ظاہری تمدن میں بھی وہ آگے تھے، یہ چونکہ عام طور پہ شرک میں مبتلا تھے تو ان کو اس لحاظ سے ان پر ظاہری فوقیت حاصل تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم مکے پہ قبضہ تو کر نہیں سکتے اور بیت اللہ وہاں سے اٹھا کے
لا نہیں سکتے، تو ہم اپنے ہاں، چونکہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں، تو ہم اپنے ہاں ایک اللہ کا گھر بیت اللہ کے نام سے منا لیتے ہیں۔ بیت اللہ بھی بن گیا اور طواف بھی شروع ہو گئے، لیکن عرب اگرچہ بت پرست تھے لیکن بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے، بیت اللہ شریف کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بیت اللہ کا متولی بنایا ہے۔ ہاں؟ بیت اللہ کا متولی ہونا اپنے لیے فخر اور عزت کی چیز سمجھتے تھے، اور اس لحاظ سے سمجھتے تھے کہ ہمیں ساری دنیا پر یہ فوقیت اور برتری حاصل ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ میں بھی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بیت اللہ کا متولی ہونا فخر اور عزت کی بات ہے تو رسول اللہ کا امتی ہونا لیکن مکے کے مشرک کو اس بات کا فخر اور عزت ہے کہ میں بیت اللہ کا متولی ہوں، امتی کو یہ فخر دل میں ہے، یہ عزت نہیں ہے، دل میں یہ عزت، دل میں یہ فخر، دل میں یہ عظمت نہیں ہے کہ میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اللہ ہمیں اس کو باعث عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ سمجھا دیتے کہ یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ ہماری نسبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیا جب ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے تو ہمارے بچے ویزے پر اپنا ایمان بیچتے؟ کسی لڑکے کی پیچھے، لڑکی کے پیچھے اپنا ایمان بیچتے؟ کیا ہمارے بچے دولت کے لیے ایمان کو چھوڑتے؟ نہ چھوڑتے۔ حضور کے رشتے کو کائنات میں سب سے بڑی نعمت سمجھتے، اور حقیقت میں اس کائنات میں ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑی نعمت نسبت مصطفیٰ ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مکے والوں کو اس پر بڑا فخر تھا، عزت سمجھتے تھے، اپنے لیے باعث برتری سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں۔ تو ایک مکے کا قریشی جب ادھر گیا تجارت کے لیے تو وہاں اس نے رات کی تاریکی میں ان کے اس بنائے ہوئے گھر میں پیشاب کیا، پخانہ کیا اور مکے آ گیا۔ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایسا کرنے والا قریشی ہے جو یہاں آیا ہوا تھا، اور راتوں رات وہ چلا بھی گیا ہے، یہ اسی کا کام ہے، لوگوں نے بھی بتا دیا ہوگا۔ تو وہاں کا بادشاہ جو ابرہہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا بیت اللہ گرا کر رہیں گے، اور اس زمانے میں وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اس سے آگے کوئی لشکر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ کے ٹینک اگر زمین پہ اتر گئے ہیں تو پھر آپ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، اس زمانے کے ٹینک ہاتھی تھے۔ اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا مینا کے ساتھ، ایک جگہ ہے وادی محسب، پچھلی طرف نظر آتی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، دیکھا نا؟ تو وہ بورڈ لگا ہوا ہے وادی محسب کا، تو وہاں اس نے اپنا لشکر ترتیب دیا، اور جب صبح کے وقت میں آگے بڑھنے لگا، اور یہ اس دوران جب اس نے یہ پڑاؤ ڈالا تو اس نے آ کے مسلمانوں کے اونٹوں اور بکریوں، وہاں کے قریشیوں کے اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ لیا، طاقت والا تھا۔ تو اس وقت متولی، بیت اللہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے۔ تو حضرت عبد المطلب گئے، سردار تھے، مکے کے سردار تھے، حضور کے کیا لگتے تھے؟ دادا محترم۔ تو یہ گئے اس کے پاس، تو وہ خوش ہوا کہ بھئی مذاکرات کے لیے آئے ہیں، لگتا ہے
شاید یہاں کا قبضہ ہمیں مل جائے۔ تو جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے اونٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس نے کہا اتنے بڑے آدمی ہو اور کیسی بات کر رہے ہو، میں تو تمہارا وہ بیت اللہ گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات اور بکریوں کی بات کر رہے ہو۔ کہا بات یہ ہے اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ اللہ کا ہے۔ اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ اللہ کا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اونٹ دے دوں تو آپ تعرض مقابلے میں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور خوش ہو گیا۔ اس نے کہا لو مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے، بلا مقابلہ بیت اللہ کو گرا لوں گا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب نے قوم کو کہا سارے لوگ بیت اللہ کے قرب و جوار کو چھوڑ کے پیچھے اونچے پہاڑوں پہ پناہ لے لیں۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، تو ساری قوم کو وہاں سے نکال کے اونچے پہاڑوں پر دور تھوڑا سا ہٹا کے، تو منظر کیا دیکھتے ہیں، ابھی یہ بیت اللہ کی طرف پہنچا نہیں ہے، وہاں سے چلا ہی ہے۔ تو میرے رب کے قربان جائیں، چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ نے بھیجے، اور پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، وہ اوپر سے آ کے برساتے ہیں۔ اور جس نے خود بھی پہنا ہوا ہے، یہ ہیلمٹ تو کوئی شے نہیں ہے، وہ تو لوہے کا خود ہوتا تھا، خود سے وہ اوپر سے کنکری داخل ہوتی ہے، بندے کے اندر سے گزرتی ہوئی ہاتھی کے اندر سے بھی گزر جاتی ہے۔ یہ کام تو کلاشنکوف بھی نہیں کر سکتی، کیا خیال ہے؟ کلاشنکوف کی گولی کی اندر جو طاقت رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ میرے اللہ نے رکھی ہے۔ نظام ہے، اس نظام کے تحت ایک طاقت رکھی ہے، لیکن جو رب اس گولی کے اندر طاقت رکھ سکتے ہیں تو اسی رب نے پھر ان کنکریوں کے منہ میں رکھی ہوئی چھوٹی سی، وہ پرندوں کے منہ میں چونچ میں رکھی چھوٹی سی پتھری میں، وہ پتھری چھوٹی سی، پتھر تو بڑا ہوتا ہے، پتھری چھوٹی سی ہے، کنکری چھوٹی سی، اس میں وہ طاقت رکھ دی ہے کہ جو کلاشنکوف میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے پرندوں نے آ کر بارش کر دی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور وہ آتے کیا کرتے تھے؟ وہ صرف کنکری ڈال جاتے تھے۔ پرندوں کا کام صرف کنکری ڈالنا تھا۔ اللہ چاہتے تو زمین میں ان کو دھنسا دیتے، اللہ چاہتے تو زلزلہ لے آتے، تباہ کر دیتے، اللہ چاہتے تو طوفان لے آتے، لیکن رب چاہتے تھے، دکھانا چاہتے تھے تم بڑی طاقت لائے ہو، میرے پرندوں کی بھی طاقت دیکھنا۔ میرے پرندوں کی بھی طاقت دیکھ لو۔ طاقت ہاتھیوں میں نہیں ہے، طاقت فوجوں میں نہیں ہے، طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فتح کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری طاقتیں جس کے پاس بھی ہیں کس نے دی ہیں؟ طاقت بنانے والے کون ہیں؟ طاقت کا کرشمہ کون چاہتا ہے؟ تو رب العالمین نے دکھایا کہ تم بڑے اپنے آپ میں بادشاہ اور بڑی فوجیں لے کے آئے ہو، تم تو میرے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا توجہ کریں گے، ادھر اوپر سے پرندے کنکریاں پھینک رہے ہیں اور ان کا حشر مکے والے پہاڑ پہ چڑھ کے چوٹیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب بیت اللہ کی پہلے دل میں عظمت ضرور تھی، لیکن اب جو عظمت ہوئی وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ اللہ نے ان مشرکوں کی اہل کتاب کے مقابلے میں مدد کیوں کی؟ توجہ ہے؟ اہل کتاب دین کے قریب ہیں، مشرک بہت دور ہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہا اس لیے ان میں مصطفیٰ آنے والے تھے، ان میں مصطفیٰ کریم آنے والے تھے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی آمد کی برکت تھی کہ رب العالمین نے ان مشرکوں کی اہل کتاب کے مقابلے میں ایسی مدد کی جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش مبارک بالاتفاق تو 8 ربیع الاول ہے، لیکن مشہور ہوگی 12 ربیع الاول۔ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول، چونکہ 12 ربیع الاول سن ہجری کے حساب سے 12 کو پیر آتا نہیں ہے، حساب میں 12 کو پیر نہیں آتا۔ پیر والے دن میں تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ کی پیدائش پیر والے دن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہے۔ توجہ کریں گے، ربیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربیع کا معنی فصل بہار۔ تو اللہ نے حضور کے پیدائش کے لیے جس طرح آپ کے خاندان کا انتخاب کیا، جس طرح اللہ نے بیت اللہ میں انتخاب کیا، اللہ نے ایسے موسم کا بھی انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے ایسے جیسے آباء و اجداد کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے موسم کا بھی انتخاب کیا ہے۔ تو یہ 11 اپریل 570 عیسوی، اپریل کا مہینہ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بہار کا مہینہ۔ تو بہار، تو پھر اس وقت جو عیسوی مہینہ تھا اس کا نام بھی اللہ کی شان ہے، ربیع الاول ہو گیا۔ تو اب ربیع الاول بدلتا تو رہے گا، لیکن نام ربیع رہے گا، نام ربیع رہے گا۔ اگر وہ جون جولائی میں بھی آئے گا نام ربیع رہے گا۔ کیوں نام ربیع رہے گا؟ پہلی فصل بہار کیوں نام رہے گا؟ کیونکہ اس مہینے کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ اس مہینے کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش پر چند باتیں عرض کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ۔ مکے میں کسی کا نام عبداللہ نہیں تھا۔ عبد الشمس، عبد العزہ، عزہ ایک بت کا نام تھا، ایسے نام تھے۔ اللہ کی شان، حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بھائی تھے، اور سب سے چھوٹے آپ کے والد محترم، آپ کے والد 10 بھائی تھے، سب سے چھوٹے آپ کے والد محترم، اور اللہ نے حضرت عبد المطلب سے ان کا نام رکھوایا عبداللہ۔ توجہ کریں کہ تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ۔ باپ سے ابدیت ظاہر ہو رہی ہے، اماں سے امن ظاہر ہو رہا ہے، دودھ پلانے والی سے حلم ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے حلم دیا، حلم جانتے ہو؟ برداشت کا بڑا مادہ ہے۔ جس کو اللہ نے حلم دیا، بردباری جس کے آپ اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں، جس کو اللہ نے حلم دیا، اللہ نے اس کو وافر حصہ عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ عرش معلیٰ پہ جب گئے تو واپسی پر رب نے پوچھا آپ کو لقب کیا دوں؟ بھائی کوئی بندہ حج کر کے آئے تو کہتے ہیں میں حاجی صاحب ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ قرآن یاد کر لے تو حافظ صاحب ہیں، اور اگر پی ایچ ڈی کر لے تو ڈاکٹر صاحب ہیں۔ عرش معلیٰ پہ آئے ہو، کیا لقب دوں؟ کہا
میرا نام عبداللہ اور کوثر سے ہے، اپنا بندہ ہونے کا مجھے لقب دے دیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہاں کہا بندے تو بہت ہیں، سب بندے اپنے آپ کو بندہ کہلاتے ہیں، بندہ وہ ہے جس کو رب کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے۔ تو میرے پیارو عرض کر رہا تھا، باپ کا نام عبداللہ، اماں کا نام آمنہ، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ۔ رب نے کیسے انتخاب کیے؟ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش شہری کے وقت میں ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ آج کل تو بہت آسان ہو گیا، تو میں بھی وہ جب سے میں نے پڑھا تو میں اب نا اکثر چیک کرتا ہوں سب سے اچھا موسم کس وقت ہوتا ہے؟ شہری سارا دن گرمی، رات ٹھنڈک ہوتے 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 موسم معتدل شہری کے وقت ہوتا ہے۔ موسم کبھی مہینے کا بھی، اماں کا بھی، ابا کا بھی، دودھ پلانے والے کا بھی، خاندان کا بھی، نسب کا بھی انتخاب میرے اللہ نے کیا۔ شہری کے وقت میں آپ کی جب پیدائش ہوئی تو میں یہاں چند باتیں توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ جی۔ ہاں، یہاں یہ بات بھی قاضی ایاز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جس سال مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، حضور ابھی تو نہیں نا پیدا ہوئے، ابھی تو ان کی پیدائش کو یاد کیا جا رہا ہے، ابھی تو نہیں پیدا ہوئے، تو جس سال مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے اس سال اللہ نے حکم صادر فرما دیا، آمنہ کے لخت جگر کے صدقے جتنی عورتوں کے پیٹ میں حمل ہیں سارے بچے ہی پیدا ہوں گے، سبحان اللہ، سارے بیٹے پیدا ہوں گے۔ آمنہ کے لخت جگر کے صدقے جتنی عورتوں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ سارے لڑکے ہی پیدا ہوں گے، سبحان اللہ۔ حضور کی آمد پر کیسی کیسی رحمتوں کے اللہ نے دروازے کھولے۔ پیغمبر علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں جیسے عورتوں کو پیٹ میں بچہ ہو تو وزن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے کبھی حضور کا بوجھ محسوس نہیں کیا، میں نے کبھی بوجھ محسوس نہیں کیا، اور میں جن نکیلے پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی وہ نرم ہو جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے وہ پتھر، وہ درخت جن کے پاس سے میں گزرتی تھی تو مجھے کہتے تھے محمد الرسول اللہ کی اماں تجھ پر سلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شہری کے وقت ہے۔ آپ نے کبھی اٹھ کر دیکھیں شہری کے وقت میں عام طور پہ مطلع صاف ہو جاتا ہے، چاند ہو، ستارے ہوں، بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت غالباً حضرت صوبیہ تو آپ کے پاس جو خاتون تھی نا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس، وہ کہتی ہیں گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، میرے رب نے 2 روشنیوں کا انتظام کر دیا۔ آسمان کے ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ ہمارا گھر روشن ہی روشن ہو گیا، ہمارا گھر روشن ہی روشن ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو بچوں کی پیدائش پر جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف۔ میں نے کہا اماں آمنہ تو بھی عجیب ہے، اور جو سارے جہان کو تکلیف سے بچانے آیا ہے وہ اماں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کی پیدائش جب ہوئی تو فرماتی ہیں مجھ سے ایسے محسوس ہوا جیسے روشنی پھوٹی ہے اور وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور میں دیکھتی جا رہی ہوں تو مجھے یہیں اپنے اس کمرے میں
شام کے محلات نظر آئے، شام کے محلات نظر آئے۔ رب دکھانا چاہتے تھے آپ کے لخت جگر کا چرچا ہم تھوڑے ہی وقت میں، یہاں شام کے محلات اس وقت سب سے اونچے اور عالی شان محل سمجھے جاتے تھے، چونکہ یہ سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، تو اس لیے تو یہاں آپ کے لخت جگر کے ہم ان قریب یہاں تک پہنچا دیں گے، ان کی حکومت ان قریب یہاں تک پہنچا دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ پیدا ہوئے، توجہ کریں گے، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو بچوں کے مٹھیاں بند ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھیاں ہیں، اور بندہ مرتا ہے تو مٹھیاں ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھیاں بند ہوتی ہیں، کھولو تو پھر بند ہو جاتی ہیں، پھر کھولیں تو اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کی 100 بار بھی مٹھیاں بند کریں تو پھر کھل جاتی ہیں۔ میرے رب نے دکھانا ہے آنے والا مٹھیاں بند کر کے آ رہا ہے، تم یہ نہ سمجھنا میں تمہارے اوپر بوجھ ہوں، میں اپنی روزی اپنے رب سے اپنے لیے لے کے آ رہا ہوں میں اپنی روزی اپنے رب سے لے کے آ رہا ہوں۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، دو بچے دو ہی اچھے ہیں، باقیوں کو پالیں گے کہاں سے؟ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھیاں بند کر کے، اور حدیث میں آتا ہے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اس کی روزی کا فیصلہ پہلے آ جاتا ہے، اس کی روزی کا فیصلہ پہلے آ جاتا ہے۔ توجہ کریں گے، بچے پیدا ہوتے ہیں مٹھیاں بند ہوتی ہیں، مصطفیٰ پیدا ہوئے تو انگلی کا اشارہ کیے ہوئے ہیں، یوں انگلی کا اشارہ کیے ہوئے ہیں۔ اب عبادت صرف ایک کی ہوگی، باقی سب کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی، سب کی پوجا ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ توجہ کریں گے، آپ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کسی دائی نے نہیں گھڑی، نہیں سمجھے، کسی دائی نے، کسی ڈاکٹر نے آپ کی ناف نہیں گھڑی، آپ کو اللہ نے ناف گھڑ کے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 7ویں دن یا عرصے بعد ان کے ختنے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم مختون پیدا ہوئے، ختنے رب نے کرا کے ہی بھیجا ہے کہ میرے نبی کی شرمگاہ کوئی آ کر لوگ نہ دیکھیں، میں پہلے ہی انہیں، چونکہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہیں تو میں پہلے ہی انہیں مختون بنا کے رب نے بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں کیا ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کے نام میں برکت رکھی ہے، آپ کی ذات میں برکت رکھی ہے، جس چیز کو آپ سے نسبت ہو جائے اس چیز میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب اپنے دادا کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی پیدائش سے پہلے کی ایک بات عجیب اللہ نے دل میں ڈالی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے تنہائی میں حضرت آمنہ سے کہا، آمنہ بیٹی، کہتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے لیکن شور سر پہ نہیں ہے، اتنی خوشبو نہ لگایا کریں، خوشبو نہ لگایا کریں، لوگ کیا سوچیں گے۔ حضرت آمنہ کی ابا، حضور میں واللہ کبھی خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ سعادت مند میری پیٹ میں آیا ہے میرے جسم کے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹ جاتی ہیں، میرے جسم کے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم جب پیدا ہوئے تو روشنی شام تک پھیل رہی ہے،
اور 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا وہ فارس کا بت قد اس کی آگ بجھانے کے لیے ایک وزارت قائم تھی مذہبی امور، وہ اس آگ کو جلانا قائم رکھتے تھے کیونکہ بت آگ کو وہ پوجتے تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ 24 گھنٹے ایک پورا محکمہ تھا جو آگ بجھنے نہ پائے، یہ نظام قائم کیے ہوئے تھا، پورا نظام قائم ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں آئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، دنیا کو سمجھانا تھا۔ آج توحید کا پرچم بلند کرنے والا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب کے گھر میں، تو حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ میں اپنے بیٹے کا نام، یعنی پوتے کا نام، میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا حضور میں نے بھی خواب دیکھی تھی، میں نے بھی خواب دیکھی تھی کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید الاولین والآخرین میں ہے، اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ پھر میں بھی سناتا ہوں، میں نے خواب دیکھی میری کمر سے ایک زنجیر نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، زمین کے اندر تک جاتی ہے، پھر دائیں سے نکل کے جنوب کو جاتی ہے، شمال کو جاتی ہے، پھر یکا یک خواب میں دیکھتا کیا ہوں وہی زنجیر ایک درخت کی شکل بن جاتی ہے جس کے بے انتہا شاخیں ہیں، بہت اس کے پتے ہیں، ہر پتا آسمان کے آفتاب سے 70 گنا زیادہ روشن نظر آ رہا ہے، روشنی روشنی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں مختلف علاقوں کے مختلف زبانوں کے لوگ اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں، اور کچھ عرب کے لوگ بھی اس کی شاخوں سے چمٹتے ہوئے ہیں، اور ایک جری آگے آ کر طاقتور اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگ اسے روک دیتے ہیں، پھر درخت سے چمٹ جاتے ہیں، درخت کی ہر شاخ کے ساتھ لوگوں کو ہجوم ہے۔ میں نے معبرین سے جا کے پوچھا خواب دیکھی ہے بڑی عجیب ہے، تعبیر کے ماہرین نے کہا عبد المطلب تیری پشت سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے چرچے زمین سے آسمان تک ہوں گے، جس کے ماننے والے مشرق سے مغرب جنوب سے شمال تک ہوں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب ایسا بجلا نے مجھے بچہ دیا ہے تو پھر میں اس کا نام محمد رکھ دوں، اس کا نام محمد رکھ دوں اور اس کا نام احمد رکھ دوں۔ بس 2 منٹ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ محمد وہ ہوتا ہے کائنات کی ساری خوبیاں جمع کر لیں، جس کو خوبی کہتے ہیں، وہ کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں 4 ہوں گی، کسی میں 5 ہوں گی، کسی میں 200 ہوں گی۔ محمد وہ ہوتا ہے کائنات کی ساری خوبیاں جس میں ہوتی ہیں۔ محمد وہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تعریف مشرق والے کریں، جس کی تعریف مغرب والے کریں، جس کی تعریف جنوب والے کریں، جس کی تعریف شمال والے کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والا کریں۔ بقیہ انشاءاللہ عند جمعہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان